الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 16 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 17، 18 اور 19 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ بے شک، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، کفر کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہی ہے مسیح ابن مریم۔ اب یہاں پہ عیسائیوں کے اس عقیدے کا صاف طور پر رد کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دو ٹوک الفاظ میں صاف بتا رہا ہے کہ بے شک کفر کر رہے ہیں وہ لوگ، اللہ کا انکار کر رہے ہیں وہ لوگ جو مسیح ابن مریم کو جو اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہی مسیح ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ہیں، یہی اللہ ہے۔ کھلا کفر کر رہے ہیں وہ لوگ۔ کل، اب یہاں پہ آیت دیکھیں کس قدر سخت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے جواب دیا ان کو کہ کل کہہ دو ان سے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ملکیت رکھتا ہے ذرہ بھر بھی اللہ کے مقابلے میں، یعنی کہ کون اللہ کا کوئی کیا کر لے گا، اللہ کو کیا بگاڑ لے گا۔ ان، اگر اللہ ارادہ کر لے، اس چیز کا ارادہ کر لے، کس چیز کا؟ ان یہلک المسیح ابن مریم، یہلک مسیح ابن مریم و امہ، کہ اللہ مسیح ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اور اس کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، جتنے بھی زمین میں سب کو ہلاک کر دے۔ حساب لگائیں کہ کتنی سخت اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہا ہے۔ سمجھا ان لوگوں کو رہا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، جو کہ کافر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہر چیز کو صاف کر دیا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسیح ابن مریم جب وہی اللہ ہیں، تم سے کہہ دو کہ اللہ اس کا ارادہ کر لے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو بھی، ان کی ماں کو بھی، حالانکہ ان کی ماں کا کوئی قصور نہیں بیچ میں، نہ ان کو کوئی انہوں نے ایسی بات کی، نہ مسیح اسلام کا کوئی قصور، نے کہیں اپنے آپ کو خدا نہیں کہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں اتنا غصے کا اظہار کر کے تم عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی؟ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی ایسی بات کہی، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نازل کی۔ تم یہ بنا کے بیٹھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی تم نے اللہ کہہ دیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو ان سے کہ کون اللہ کا کیا بگاڑ لے گا، اللہ کو کیا کر لے گا اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو بھی، ان کی ماں کو بھی، اور جو کچھ زمین میں، جتنے بھی زمین میں، جتنے لوگ زمین میں، سب کو ہلاک کر دے، کوئی کیا کر لے گا؟ یعنی کہ اللہ کی وہ طاقت ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا، جلیل القدر پیغمبر کا نام لیا، ان کی والدہ کا بھی نام لیا جو کہ پاک دامن اور نیک ترین خاتون دنیا کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ پوری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آیات نازل کی ہیں کہ پوری نساء العالمین، جتنی عورتیں ہیں پوری عالم کی، انسان کی، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو فضیلت دی، ان کو چن لیا علیحدہ، ان کا بھی اللہ نے بیچ میں نام لے دیا۔ اور جتنے بھی زمین میں سارے ہی آگے اللہ نے کہا من فی الارض جمیعا، جتنے لوگ انسان دنیا کے اندر، سب کے سب اس کے اندر آ گئے، نبی، پیغمبر، ولی، جو بھی بڑے سے بڑا بھی شخص، سب اللہ تعالیٰ نے جمیعا کہہ کے ساروں کو مخاطب کر دیا ہے کہ سب کو اللہ ہلاک کر دے گا۔ اللہ کا کیا کر لے گا؟ تم نے اللہ کا چھوڑ کے اتنے بڑے جو عہدہ تم نے کسی اور کو دے دیا، کسی اور کو اللہ کہہ دیا۔ اللہ کی طاقت کو تو یہ عالم ہے کہ سب کو ہلاک کر دے، اگر اس کو کیا بگاڑ لے گا؟ کون اس کے ساتھ جو ہے لے سکتا ہے کسی؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی بادشاہت ہے وہ اللہ کی، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان میں، ہر چیز کو اللہ نے انکلوڈ کر دیا کہ بادشاہت اکیلے اللہ کی ہے۔ تم کس کے ساتھ شامل کرتے چلے جا رہے ہو؟ تم مسیح کے بیٹے عیسیٰ کا انسان ہے، تم کہہ رہے ہو کہ مسیح یہ عیسیٰ کا، مریم علیہ السلام کا بیٹا، خود مانتے ہو کہ وہ بیٹے ہیں کسی کے، تم ان کو کہہ رہے ہو یہی اللہ ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں اس چیز کا۔ تو میں کہ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ان کی پیدائش نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا نا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تم سمجھو کہ یہ بس اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ اللہ ہی ہیں، تم نے کیا کیا کچھ بنا لیا۔ جو تو اللہ کی تخلیق، اللہ جو چاہے پیدا کر لے، اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی یعنی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کو تو یہ معجزہ تمہیں یعنی کہ دھوکے میں ڈال گیا۔ آدم علیہ السلام کا تو اس سے بڑا معجزہ ہے کہ نہ ماں نہ باپ، اللہ نے بغیر ماں باپ کو ان کو پیدا کر دیا، یہ تو اس سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیز کی مثال دی بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی، کہ ان کو کن کا فیکن، وہ بن گئے، مٹی سے ان کا جسم بنایا، کن کیا وہ پیدا ہو گیا، اس میں کوئی ایسی عجیب و غریب بات نہیں۔ جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کو تم مانتے ہو کہ ہاں وہ پیدا ہوئے ہیں بغیر ماں باپ کے، تو عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو اتنی حیرانگی کی کیا بات ہے کہ تم نے ان کو خدا ہی کہہ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔
اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے کہ تم اتنے کوئی ششوپنج میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اور میں کہ وقالت الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ وہی دعویٰ جس قسم کا دعویٰ ہمارا ہے کہ جو بھی ہے نبی کی امت ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اسی قسم کا دعویٰ یہودیوں عیسائیوں کا تھا کہ بس ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا کل فلما یعذبکم بذنوبکم، بتاؤ بس تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، تم پہ اتنے اتنے عذاب ہے، اتنی اتنی تباہی ہوئی ہے، کیوں ہے؟ اگر تم بڑے لاڈلے ہی ہو، بتاؤ اللہ تعالیٰ یہ پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کہ ان کا جواب دیا جا رہا ہے کوئی لاڈلے لوٹلے نہیں، لاڈلے ہوتے تم پہ سزا کیوں دیتا؟ پھر وہ تو سزا دیتا ہی نہ اپنے لاڈلوں کو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ان کا بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایسے بشر، ایسے انسان جیسے اللہ نے باقی تخلیق کیے ہیں۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا ہے کہ تم عیسائی ہوئی ہوتی ہو تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہو گئے، یہی سوچ کو ہم اپنے اوپر بھی لاگو کر لیں، منطبق کر لیں کہ ہم بھی، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ ہم نبی کی امت ہے تو بڑے ہم لاڈلے ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے بنیاد پہ سارا معاملہ رکھا، قرآن کم جگہ جگہ پورے قرآن کم چھانٹی کر لیں، کہیں ایسی چیز نہیں آئے گی تم بس نبی کی امتی ہو تو بڑے لاڈلے۔ اللہ نے کوئی لاڈلے پن کا اس قسم کا کوئی معیار کسی بھی قوم کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کہا امن و عامل صالحات کی بات کی ہے، آخرت کی بھی جہاں بھی بات ہوتی ہے یہ بتایا تھا کہ وہ تمہارے کیے کا بدلہ ہے، جو تم عمل کر کے آئے ہو یہ اس کا بدلہ ہے، اچھا یا برا دونوں کے نتیجے میں یہی بات آتی ہے کہ جو تم عمل کر کے آئے ہو یہ اس کا نتیجہ تمہیں ملا، اچھا ملا ہے تو اس کا بھی تم نے عمل کیا تھا اس سے بدلہ اچھا ملا ہے، اور برا بھی ملا ہے تو تم یہ برائی کر کے آئے تو اس کے بدلے یہ برا ملا ہے۔ اللہ کا کرائٹیریا اس قسم کا ہے، یہ فیورٹزم پہ کوئی اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ پھر میں کہ تم بھی بشر ہو دوسروں کی طرف، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ بھی جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا رکھا کون اس چیز کا مستحق ہے، وہ اللہ پہ چوائس کرتا ہے، یہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ تم عیسائی ہو تو یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہیں مختص نہیں کی۔ پھر میں کہ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، دوبارہ چیز کو دوہرا دی کہ سن لو کان کھول کے، آسمان اور زمین میں جو کچھ کے درمیان میں ہے اس کی بادشاہت اکیلے اللہ کی، اس کے بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بات کہہ کے ختم کر دی بات کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دے، کسی کا کوئی اللہ تعالیٰ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اکیلے اس کی بادشاہت ہے۔ وہ الہ المصیر، اور لوٹ کے جانا بھی اسی کی طرف، یہ بھی ذہن میں رکھو کہ سامنا اسی کا کرنا پڑے گا، آخرکار اسی کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا، اس کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ پھر لکھنا کہ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، کہ تحقیق سن لو، یہ بات غور کر لو اس چیز کے، وہ تمہارے پاس ہمارے رسول ہمارے پیغمبر آ چکے وضاحت کرنے کے لیے، یبین لکم، تاکہ ہر چیز تمہارے سامنے کھول کے واضح کر دیں، علی فترۃ من الرسول، رسولوں کے بعد ایک بہت بڑے گیپ کے بعد، یعنی کہ پہلے تو پے در پے ان کے اندر رسول پیغمبر آتے رہتے تھے، ایک جاتا تھا دوسرے آئے تھے، بعد میں ایک ایک وقت میں بھی کئی پیغمبر رہے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ایک ہی وقت میں رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ تھا، قریب 500 سال کے قریب بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ ایک بہت بڑے وقفے کے بعد بھی جو پیدر پہ آتے تھے، اس کے بعد ایک وقفہ پڑا، پھر تمہارے بعد ایک رسول، ایک پیغمبر اللہ نے بھیج دیا ہے۔ کس لیے بھیجا؟ کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو تمام کر دیا، اس عذر کو اللہ نے ختم کر دیا، کل کو یہ نہ کہنا فقط جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس آ گیا بشیر بھی اور نذیر بھی، خوشخبریاں بھی دیتا ہے، جو اچھائی کو برو ہوئے اس کے اوپر تمہیں انعامات ملیں گے، خوشخبریاں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ نذیر متنبع بھی کر رہا ہے، خبردار بھی کر رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے کہ غلطیاں کرو گے تو پکڑ بھی ہوگی۔ تو کل کو اللہ کے سامنے یہ نا عذر پیش کرنے کا ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا، اب آ چکا ہے، گیپ پڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی تمہیں، جتنا بگڑنا تھا تم بگڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر اینڈ پہ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دے دیا کہ اپنے آپ کو سدھار لو، ابھی بھی بعد میں اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ پیش کرنا، تو آ چکا تمہارے پاس، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ بھی کر لے گا، ہدایت کے لیے بندوبست اللہ نے پورا کر دیا، کل کو کوئی اللہ کے سامنے یہ نہ اپنی معصومیت ظاہر کرے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے تو غفلت میں یہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ غفلت والا معاملہ وہاں پہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے لوگ بھی کئی اس قسم کے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے غفلت میں رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ نے یعنی کہ قرآن نہ پڑھنے کی وہ یہ دلیل بے بہانہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ترجمے سے تو ہمیں تو عمل کرنا پڑ جائے گا، ہم اس لیے نہیں پڑھتا کہ غفلت میں رہے، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ عذر اللہ کے سامنے قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا بندوبست کر دیا ہے، اس سے فائدہ تم نے اٹھانا ہے، ہم نہیں یہ کہہ سکتے جا کے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کیوں نہیں پتہ، ہمیں پتہ کرنا چاہیے تھا۔ دنیا کے معاملوں میں اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ہم کسی پر اعتبار نہیں کرتے، ہر چیز کی خود چھان بین کر رہے ہوتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہم نے کیسے غفلت میں چھوڑ رکھا ہے،
یہ ہمارے خود بنائے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اللہ کہتا ہے نا وما یخدعون الا انفسهم، کسی کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ وہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا کہ خود غفلت میں رکھتے ہیں کہ بس کبوتر کی طرح وہ آنکھیں بند کر رکھی ہیں، نہیں جی بلی نہیں ہے، وہ تو ہوتی بلا کے پکڑ لیتی ہے. تو یہ عذر اللہ کے سامنے نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.